اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وآتوا اليتامى اموالهم ولا تتبدلوا الخبیث بالطیب، اور یتیموں کو ان کا مال دے دو اور نہ بدلو ناپاک سے پاک کو، ولا تأکلوا اموالهم، اور نہ کھاؤ ان کے مال، الی اموالکم، اپنے مالوں کے ساتھ، انہ کان حوبا کبیرا، ایسا کرنا بڑا گناہ ہے۔ صدقتنا یا رب العالمین۔ سورہ نساء کی دوسری آیت کریمہ آپ کے سامنے تلاوت کی ہے۔ گزشتہ آیت میں کل دو باتوں کو تفصیل سے بیان کیا گیا تھا، ایک خالق کی عظمت اور دوسرا مخلوق پر شفقت۔ وہاں پر اجمالاً قرابت داری کو بیان کیا تھا کہ قرابت داری کا خیال رکھو، صلہ رحمی کرو، اور قرابت داری میں سب سے زیادہ مستحق شفقت کے وہ یتیم ہیں، تو اگلی آیت کریمہ میں یتیموں کے ساتھ حسن سلوک کو بیان کیا ہے۔ فقی ابو اللیث سمرقندی رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں کہ اس آیت کریمہ کے شان نزول میں کہ قبیلہ غطفان کا ایک شخص تھا، اس کا بھائی فوت ہو گیا تو اس کے بھائی کے جو بچے تھے ان کی وہ پرورش کیا کرتا تھا۔ جب وہ بچے جوان ہوئے تو بچے نے مال کا مطالبہ کیا کہ میرے مال کو میرے حوالے کر دو، تو اس شخص نے اس یتیم کے مال کو روک دیا، نہ دیا۔ اس پر اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم پر جب یہ آیات نازل ہوئیں تو اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے اس آیت کریمہ کی تلاوت کی، تو اس شخص نے پھر اللہ رب العزت کے خوف سے وہ مال اپنے یتیم بھتیجے کو واپس دیا، اور اس نوجوان نے وہ مال اللہ کی راہ میں صدقہ اور خیرات کر دیا۔ وَآتُوا الْيَتَامَ أَمْوَالَهُمْ، یتامہ یتیم کی جمع ہے۔ یتیم کے لغوی معنی تنہا اور اکیلے کے ہیں۔ صاحب قاموس نے لکھا ہے کہ سیپ کے اندر جو موتی ہوتا ہے تنہا، ایک موتی جو ہوتا ہے اس کو در یتیم کہتے ہیں۔ اس کو کیا کہتے ہیں؟ در یتیم کہتے ہیں۔ اسی لغوی معنی کے اعتبار سے آپ نے سنا ہوگا علماء کرام، میرے آپ کے محبوب، ساری کائنات کے محبوب، امام الانبیاء، سرور کونین، فخر دو عالم، سرکار دو عالم احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی مکہ کا در یتیم کہتے ہیں۔ وہ اس معنی کے اعتبار سے ہے کہ تنہا موتی، وہ چمکتا ستارہ، وہ موتی کہ اس جیسا کوئی دوسرا نہیں، اس جیسا کوئی دوسرا نہیں۔ جب اس معنی کا اطلاق میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف کیا جائے گا، جب آقا نامدار صلی اللہ علیہ وسلم کو در یتیم کہا جائے گا، تو یہی موتی والا معنی مراد لیا جائے گا کہ وہ تنہا موتی کہ اس جیسی خوبصورتی کائنات میں پھر اور کسی میں نہیں، اتنے حسین و جمیل میرے محبوب سیرت اور صورت کے اعتبار سے۔ یتیم اس بچے کو کہتے ہیں جس کا والد فوت ہو جائے، اور بلوغت سے قبل اس پر یتیمی کا اطلاق ہوتا ہے، اسے یتیم کہتے ہیں۔ بالغ ہونے کے بعد بچے کو یتیم نہیں کہا جاتا، اور جس جانور میں سے کسی جانور کی ماں مر جائے تو پھر اس جانور کو یتیم کہتے ہیں۔ بچوں میں سے، انسانوں میں سے کسی کا باپ مر جائے تو اس کو یتیم کہتے ہیں، جانوروں میں سے اگر کسی کی ماں مر جائے تو اس کو یتیم کہتے ہیں۔ فرمایا یتیموں کے ساتھ حسن سلوک رکھو، اور ان کے مال کو کسی بھی صورت میں ہڑپ کرنا اور خلط ملط کر کے استعمال کرنا کسی بھی طرح تمہارے لیے روا نہیں۔ دوسرے مقام پہ آتا ہے نا سورہ ماعون میں کہ ارأیت الذی یکذب بالدین فذلک الذی یدع الیتیم، یتیموں کو دھکے دیتا تھا وہ، یعنی ایک خاص مشرک کی طرف جو اشارہ تھا کہ یہ مشرکین کا شعار ہے یتیموں کو دھکے دینا۔ وہ یتیموں کو منحوس سمجھتے تھے، ان کو دھکے دیتے تھے۔ فرمایا تم یتیموں کے ساتھ اچھا سلوک کرو۔ ابن ماجہ کی روایت ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں
کہ جس گھر میں یتیم بچہ پل رہا ہو اور اس کے ساتھ اچھا سلوک ہو رہا ہو وہ بہترین گھر ہے، اور جس گھر کے اندر یتیم بچہ پل رہا ہو اور اس کے ساتھ اچھا سلوک نہ ہو فرمایا وہ بدترین گھر ہے۔ اس لیے یتیموں کے ساتھ بہترین سلوک کرنا چاہیے۔ ایک شخص آ کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں عرض کرتا ہے، قساوت قلبی کی، اپنے دل کی سختی کی شکایت کرتا ہے کہ یا رسول اللہ مجھے ایسا محسوس ہو رہا ہے کہ میرا دل سخت ہو گیا ہے۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا پیارے، یتیموں کے سر پہ ہاتھ پھیرا کر، یتیموں کے سر پہ ہاتھ پھیرا کر اور مسکینوں کو کھانا کھلایا کر۔ میرے عزیزو، ہم اپنی معاشرت میں دیکھیں کہ جتنی بھی بیوہ خواتین ہیں، جتنے بھی یتیم بچے ہیں، ہم کوشش کریں کہ ہم ان کا سہارا بنیں، ان کے ساتھ حسن سلوک کریں۔ ہونا تو یہ چاہیے کہ ہم ان کے ساتھ اچھے سے اچھا سلوک کریں۔ یہاں تو قرآن کریم میں اس سے منع کیا گیا کہ ان کی چیز کو ضائع کیا جائے۔ ہماری اتنی خوبصورت معاشرت ہے، ہماری اتنی پیاری شریعت ہے، میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات پہ قربان جائیے۔ آپ علیہ السلام تو اتنا خیال رکھا کرتے تھے کہ آپ نے حکم دیا کہ اپنے گوشت کی خوشبو سے پڑوسی کو تکلیف نہ دو۔ تمہارے گھر میں گوشت پک رہا ہو، تمہارے سالن کی خوشبو سے پڑوسی کو تکلیف نہ دو۔ ہماری شریعت اور اسلام کا تو اتنا خوبصورت مزاج ہے۔ تو کتنے آج ہمارے معاشرے میں ایسے یتیم بچے ہیں، کتنی بیوہ خواتین ہیں کہ جو ہماری ان بدنما، بدبودار، متعفن رسموں کی وجہ سے، رسومات کی وجہ سے ان کے سینے جل جاتے ہیں۔ ایک صحابی رسول آ کے کہتے ہیں کہ میرا بچہ گم ہو گیا، اور مجلس میں دوسرے صحابی نے ان سے کہا کہ آپ کا بچہ فلاں باغ میں شاید بچوں کے ساتھ کھیلتے میں نے دیکھا ہے۔ اب یہ صحابی جب بھاگ کے اسے ڈھونڈنے کے لیے جانے لگا تو میرے محبوب نے فرمایا سنو، وہاں جا کر یہ آواز نہ لگانا کہ وہ میرے بیٹے۔ ان بچوں میں، سارے بچوں میں اپنے بیٹے کو بیٹا کہہ کے نہ بلانا، بلکہ نام لے کے اپنے بچے کو بلانا، تاکہ اگر تم ان تمام کھیلتے ہوئے بچوں میں سے اپنے بچے کو بیٹا کہہ کے بلاؤ گے، ہو سکتا ہے ان کھیلنے والے بچوں میں کوئی یتیم بھی ہو، اور اس کے دل میں یہ حسرت نہ پیدا ہو جائے کہ کاش میرا ابا ہوتا اور وہ بھی مجھے بیٹا کہہ کے بلاتا۔ کتنا خیال رکھا جا رہا ہے یتیموں کا۔ تو یتیموں کے ساتھ فرمایا حسن سلوک کرو، اور ان کے مال کو ان کو واپس لوٹا دو جب وہ سمجھدار ہو جائیں، بلوغت کو پہنچ جائیں۔ اب تمہارا ان کے مالوں کو رکھنا ٹھیک نہیں ہے۔ اگرچہ تم نے اچھی نیت سے ان کے مال کو رکھا تھا، اپنے پاس رکھا کہ مال جب وہ سمجھدار ہوئے تو ان کا مال ان کو واپس کریں گے، فرمایا یوں ہی کرو کہ ان کا مال پورا پورا ان کو واپس کر دو۔ فرمایا وَلَا تَتَبَدَّلُ الْخَبِيثَ بِالطَّيِّبِ، اور پاک مال کو ناپاک سے نہ بدلو، یعنی عمدہ مال کو گھٹیا چیز سے نہ بدلو۔ یتیم کی کوئی چیز اپنے پاس رکھی ہوئی تھی کہ سمجھدار ہوا واپس دیں گے، اب اس میں سے اچھی بکری وہ اپنی طرف کر لی، اپنی لاغر اور بیمار بکری اس کے مال میں جمع کر دی۔ یہ مثال کے طور پہ عرض کرتا ہوں، حضرت مفتی شفیع صاحب رحمۃ اللہ نے لکھا ہے اپنی تفسیر میں، اس لیے یہ بڑی خوبصورت مثال ہے تو میں نے ذکر کر دی۔ فرمایا تم اچھی بکری اپنے مال کی، اس کے مال کی، یتیم کے مال کی اپنے پاس رکھ لو، اور اس کو جو ہے وہ لاغر بیمار بکری اس کے مال میں جمع کر دو۔ ایسی تمام چیزیں، تو یتیم کے مال کو ضائع نہ کرو، اور نہ ہی اس کے مال، عمدہ مال کے ساتھ اپنے برے مال کو بدل دو کہ ابھی وہ بچے ہیں، نا سمجھ ہیں، تمہاری پرورش اور نگہداشت میں آئے ہیں، تو کل وہ سمجھدار ہوں تو بولو یہ تمہارا مال ہے لے لو۔ ایسا نہ کرو۔ آگے فرمایا وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَهُمْ إِلَىٰ أَمْوَالِكُمْ، اور ان کے مال کو اپنے مال سے ملا کے بھی نہ کھاؤ۔ ہاں، اس لیے اپنے مال میں اس مال کو شامل کیا کہ اس کا نقصان ہو جائے گا، یہ مال ضائع ہو جائے گا، لیکن جب اس کا نفع اور اس میں سے جو بہترین مال ہے وہ بالغ ہو جائے، بچہ اس کو واپس دے رہا ہے، تو اس اچھی صورت کے سوا تم اپنے مال کو ان کے مال میں ملاؤ نہ۔ عموماً لوگ یتیموں کے مال کو استعمال نہیں کر سکتے، تو پھر یہ کہتے ہیں ابھی تو وہ نابالغ ہیں، معصوم ہیں، اپنے مال کو ضائع کر دیں گے، میں اپنے کاروبار میں اس لیے شامل کر رہا ہوں کہ کل جو سمجھدار ہوئے تو پھر ان کو واپس کر دیں گے، اور نیت یہ ہوتی ہے کہ کس نے واپس کرنا۔ تو ان تمام صورتوں کو، یتیم کے ہر مال کے جتنے جتنے اسلوب تھے اس سے شریعت نے اس کی حفاظت کی ہے کہ کسی بھی طریق سے، کسی بھی راستے سے اس کے مال کو جو ہے وہ تلف نہ کیا جائے، ضائع نہ کیا جائے۔ کیا پیاری شریعت کے قوانین ہیں اور کیا خوبصورتی ہے قرآن کریم کی، سبحان اللہ۔ میرے عزیزو، اللہ ہمیں یتیموں سے، بیواؤں سے، ہر فقیر اور مسکین سے اچھا سلوک کرنے کی توفیق نصیب فرما دے۔
ہمارے معاشرے میں ایک بڑی بری رسم ہے کہ ہماری شادیوں میں، بیاہ کے اندر، دیگر ایسی تقریبات اور ایسے فنکشن میں لوگوں کو بلا بلا کے دکھاتے ہیں، یہ میں نے بچی کے لیے زیور بنایا ہے، یہ میں نے جو ہے وہ اپنے بیٹے کے لیے فلاں چیز بنائی ہے۔ اس کی نمائش کرنا کتنا بڑا جرم ہے، اور اس گناہ کو گناہ بھی نہیں سمجھا جا رہا۔ ہو سکتا ہے جن کو تم نمائش کر کے دکھا رہے ہو، ان نمائش کردہ چیزوں کو دیکھنے کے لیے آنے والوں میں کوئی ایسے بیوہ خواتین ہوں۔ شریعت کا تو کتنا پیارا مزاج ہے، فرمایا کسی بیوہ عورت کے سامنے اپنی بیوی سے بھی مسکرا کے بات نہ کرو کہ کہیں اس کے دل میں جلن پیدا نہ ہو، تکلیف نہ ہو کہ ہائے میں اس نعمت سے محروم۔ اور اپنے فروٹ اور اچھی عمدہ چیز کھا کے بھی اپنے دروازے کے آگے نہ ڈالا کرو، یہ بھی شریعت کا مزاج ہے کہ کہیں گزرتے ہوئے کسی غریب کے بچے کی اس پہ نگاہ پڑے گی، وہ یہ نہ سوچے کہ کاش ہم بھی یہ فروٹ کھا سکتے، ہم بھی یہ نعمت استعمال کر سکتے۔ ہائے دوپہر میں سلا دیا اس نے اپنے بچوں کو، دوپہر میں سلا دیا اس نے اپنے بچوں کو کہ پھر گلی میں کھلونے بیچنے والا نہ آ جائے۔ کتنی ایسی خواتین ہیں کہ جن کے شوہر نہیں، اور اپنے یتیم بچوں کو وہ کھلونے لے کے نہیں دے سکتی۔ جی، یتیمی بڑی دردناک زندگی ہوتی ہے، یہ جن پہ گزرتی ہے وہی جانتے ہیں۔ کڑکتی دوپہر میں سلا دیا اس نے اپنے بچوں کو کہ پھر گلی میں کھلونے بیچنے والا نہ آ جائے۔ اور رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے یتیموں سے حسن سلوک پر اقبال نے بڑی خوبصورت تضمین پیش کی ہے۔ علامہ اقبال نے یتیم کے ساتھ حسن سلوک پر جو اشعار کہے، اس کے اختتام پر انہوں نے کہا کہ میرے محبوب نے کہا کہ میری یتیمی کی آبرو اب تمہارے ہاتھ ہے۔ اپنی امت سے کیا کہا کہ میرے یتیموں کی آبرو اب تمہارے ہاتھ ہے، یہ امانت ہے یتیم رسول اللہ کے، ان سے حسن سلوک تو تم پہ اللہ کا حق تو ہے ہی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی تاکید سے فرمایا ہے، مایا جس نے یتیم بچے کی پرورش کی، اس کے سر پہ شفقت کا ہاتھ رکھا، فرمایا جنت میں یوں میرے ساتھ ہوگا، دونوں انگلیوں کو ملا کے بیان کیا، یوں میرے ساتھ ہوگا جنت میں۔ جس نے یتیم کی پرورش کی، جس نے یتیم بچے کے سر پہ ہاتھ رکھا، ہاتھ کے نیچے جتنے بال آئیں گے اللہ اس کے گناہوں کو معاف کر دیں گے۔ ابن ماجہ کی روایت، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس گھر میں یتیم ہو اس کے ساتھ بہترین سلوک ہو، وہ سب سے بہترین گھر ہے، اور جس گھر میں یتیم پل رہا ہو اس سے بدترین سلوک کیا جائے وہ بدترین گھر ہے۔ فرمایا اس کا خیال رکھو، یتیموں کے مال کا خیال رکھو، نہ دے دیا کرو۔ اگر تم نے ان کے مال کو اپنے مال سے ملا کے کھا لیا، یا ان کے پاکیزہ مال کی جگہ گھٹیا مال رکھ دیا، یا ان کے مال کو روک دیا، آخر میں فرمایا انہو کان حوبا کبیرا، بے شک یہ بہت بڑے گناہ کی بات ہے۔ حوب جو ہے حبشی لفظ ہے، اس کا معنی ہے بڑا گناہ، اور یہاں بھی اسی معنی میں استعمال ہوا ہے عربی لغت میں بھی۔ یہ بہت بڑے گناہ کی بات ہے، یتیموں کا مال کھانا کوئی چھوٹا گناہ نہیں ہے، آگ کو بھرنا ہے۔ اللہ تعالی ہمیں یتیموں کے ساتھ، مسکینوں، بیواؤں کے ساتھ حسن سلوک نصیب فرما دے۔ اللہ تعالی اس گناہ عظیم سے ہم سب کی حفاظت فرما دے۔